اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات ہو رہی ہے عملی زندگی میں، سب ٹاپک ہے معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، ایک ہی بات ہے۔ اور آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں کہ فرد بطور ایک کام کرنے والے شخص کے۔ دیکھیے، ہر شخص سوسائٹی میں کچھ ویلیو جنریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے نا، اور ذمہ داری ایکچولی تو سب سے پہلے اس کی اپنے لیے ہے۔ دیکھیں نا، if I am born in a family, for example I was born in a family، اور اس کے بعد ایک certain number of years تک تو میری ذمہ داری پیرنٹس نے اٹھائے رکھی۔ انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، میری ایجوکیشن شروع کروائی، ایک سرٹن لیول تک مجھے تعلیم دلوائی۔ اب اس کے بعد مجھے کچھ کام کرنا ہے، اور مجھے کچھ کام کرنا ہے اپنے لیے، اور جو بھی میرے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے بھی مجھے کام کرنا ہے۔ دین آئی گاٹ میرڈ، آئی ہیڈ مائی اون نیوکلیئر فیملی، تو اب مجھے ظاہر ہے اس کو بھی ٹیک کیئر کرنا ہے، مجھے ان کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے۔ تو یہ کام کرنا، یہ ایک طرح سے ذمہ داری ہے، کرنا ہے، اور جو لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ان کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یعنی کتنے کیسز ہیں نا، ہمارے ہاں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، کہ جہاں پہ فرض کیجئے والد صاحب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، نشہ کر کے پڑے رہتے ہیں، ماں بیچاری جو ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہے لوگوں کے، اور کچھ 4 پیسے کماتی ہے، اور اس سے وہ بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس پہ بھی یہ ہے ظلم کہ وہی میاں صاحب جو نشہ کرتے ہیں وہ اسے بھی بار پیٹ کر کے، جو وہ محنت کر کے پیسے کماتی ہے وہ بھی اس سے چھیننے کے چکر میں رہتے ہیں، اور چھینتے ہیں اکثر۔ تو یہ بھی ایک معاشرے کا رخ ہے ایکچولی، اور یہ کچھ کم ہاؤس ہولڈ نہیں ہے، ایسے بہت سے ہیں جہاں پہ یہ قصہ چل رہا ہے۔ اور ایک دن میں نے دیکھا، خاص طور پہ ایک مسجد کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، 2 بچے لے کے چھوٹے اپنے، وہ خیر جو بھی اس کا وہ مانگ رہی تھی، جمعہ تھا، جو مانگ رہی تھی وہاں پہ بیٹھی۔ کوئی اس کے کچھ گھنٹے کے بعد، میں جب جمعہ ختم ہو گیا میں آ گیا، اس کے بعد میں نکلا کسی کام سے، تو دیکھا کہ وہی خاتون اور 2 بچے اور ایک اس کے میاں صاحب، ہٹے کٹے صحت مند، بالکل پرفیکٹ آدمی، وہ ان کو لے کے جا رہا ہے، اور ساتھ میں ان پہ کوئی غصہ بھی کر رہا تھا، شاید 4 پیسے زیادہ نہیں ملے ہوں گے اس کو، کم کمائے ہوں گے اس نے۔ یہ بھی قوم ہے جو اپنی بیویوں کو بھیک مانگنے بٹھا دیتے ہیں صبح، جو اپنے بزرگوں کو، آج کل جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے نا، تو آپ کو ہر سڑک پہ عجیب قسم کے بوڑھے لوگ نظر آئیں گے جو اس سے پہلے پتہ نہیں کہاں تھے، یعنی انہی سڑکوں پہ وہ کبھی نظر نہیں آئے جو اب نظر آ رہے ہیں۔ ہوا یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے جتنے ان کے بزرگ تھے، آڑے ٹیڑے بیچارے مظلوم، ان سب کو انہوں نے لا کے سڑک پہ بٹھا دیا کہ جی رمضان ہے، لوگ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کا دل کھلا ہوا ہے، تو وہ خیرات زکوٰۃ کر رہے ہیں، تو آپ بھی 4 پیسے کما کے لائیں۔ یہ بھی قوم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ہم نارمل لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ایک حد تک اپنی ذمہ داری ضرور اٹھاتے ہیں، پوری محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ داری اپنی پوری کریں، اس میں ایکسیس بھی کر لیتے ہیں، نمبری 2 نمبری بےمانی بھی کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص جو کماتا ہے اس میں سے وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ آبویسلی زیادہ تر تو لوگوں پہ خرچ ہو جاتا ہے نا، اس کی ذات پہ تو خرچ نہیں ہوتا، اکیلے پہ تو سب سے پہلے اس کے گھر والوں پہ خرچ ہوتا ہے، پھر اس کے جتنے بھی جو پرووائڈ فار کرتے ہیں نا، کوئی دودھ والا، چائے والا، اخبار والا، کوئی سبزی والا، کوئی گوشت والا، کوئی پھل والا، کپڑے والا، جوتے والا، یہ سب اس کے کمائی میں شامل ہیں۔ تو ایک شخص کی انکم بے شمار لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی، اور اس سے ہر کسی کا کاروبار چلتا ہے۔ تو اگر کوئی جب ایک شخص کمانا بند کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی 50 60 100 لوگوں کا کاروبار اس نے اس حد تک ہرٹ کر دیا ہے، ڈیمیج کر دیا ہے اس نے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات ایک ویڈیو میں بڑی تفصیل میں کی تھی، کسی اور کانٹیکسٹ میں کی تھی، بٹ اینی وے، کمانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ زیادہ کمائیں گے اتنا زیادہ ہر کسی کو فائدہ ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے کو فائدہ دے رہا ہے۔ وہ جو کپڑے والا آپ سے پیسے کماتا ہے وہ بھی کوئی اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھ نہیں جاتا، اس کے آگے بھی ایک پوری لائن ہے جہاں پہ یہ خرچے چل رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، بچوں کے یونیفارم ہیں،
کھانا ہے گھر کا، کرایہ ہے مکان کا، بجلی کے بل ہیں. گورنمنٹ بھی ظاہر ہے بہت سارا حصہ ڈالتی ہے بیچ میں، بہت سارا ویسے ناجائز بھی ڈالتی ہے، جو وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں، جو وہ ہر چیز پہ ٹیکس لیتے ہیں، اس کے باوجود ان کی تسلی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر جو ریٹس وہ ہمیں چارج کرتے ہیں یوٹیلیٹیز کے، یہ کرمنل ایکچولی اف آئی مے سے، یعنی کوئی جواز نہیں ہے. اور ان ٹیکسز کے بدلے میں گورنمنٹ کسی کو کچھ نہیں دے رہی سوائے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھانے کے، اور اپنے یعنی جتنے بھی ان کے اموال ہیں جو بھی، ان سب کے بینیفٹس اور ان کے چیزیں بڑھانے کے. یعنی امیجن 2 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں جی سندھ گورنمنٹ نے. کیوں خریدی ہیں جی؟ وہ کسٹم اور ٹیکس والوں کی جو ہے وہ ان کے لیے ضروری تھی جی ان کو. اسی طرح سے یہاں خریدی گئی ہیں سینٹر میں، ایف بی آر نے خریدی ہیں، 1300 گاڑیاں خریدی ہیں انہوں نے کہ جی ہمارا فیلڈ سٹاف ان کو 1300 سی سی گاڑی کی ضرورت ہے. تو وہ بھی کوئی کافی کئی ارب روپے کا پروگرام ہے وہ بھی. بہرحال یہ ایک الگ افسوسناک صورتحال ہے جس پہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس میں سارے شامل ہیں. یعنی پورا حکومتی نظام اس میں شامل ہے جو کہ روٹن ہے بالکل، جس کا ستیہ ناش ہوا ہے. کیا کہیں گے کسی کو آپ؟ اینی وے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو، ایک شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے ایک پروڈکٹیو فرد ہونا ضروری ہے. وہ کاروبار کرے، وہ محنت کرے، وہ محنت مزدوری کرے، وہ ملازمت کرے، وہ کسی بھی طرح بے ایمانی چوری چکاری نہ کرے، اس لیے کہ اس سے پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. وہ تو کسی کی پروڈکٹیوٹی کو لوٹنے کا پروگرام ہے نا. سو وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. پروڈکٹیوٹی وہ ہے جو آپ جنریٹ کرتے ہیں. یعنی اگر میں نے کسی کی جیب کاٹ کے پیسے نکال لیے تو میرے پاس تو پیسے آ گئے لیکن اس کی جیب سے چلے گئے نا، تو پروڈکٹیوٹی اوور آل تو نہیں بڑھی. ٹھیک ہے، یا کسی نے ڈاکہ ڈال لیا یا کسی نے اسی رشوت لے لی، تو اس سے ایکچولی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی، بلکہ جس بیچارے نے محنت کی تھی اس کی کمائی پہ زبردستی کسی نے قبضہ کر لیا اس کے کچھ حصے کے اوپر. سو جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ خود سے جنریٹ کریں. تو وہ جنریٹ کریں، اور یہ معاشرے کے لیے، اس کی صحت مندی کے لیے، معاشرے کی مضبوطی کے لیے اور اس کی اسٹیبلٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر شخص کام کرے. جو کام وہ کر سکتا ہے، جو اس کی ہمت میں ہے، جو اس کے سکلز ہیں، نہیں ہے تو سکل سیکھے، اور جتنا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کما سکتا ہے. اس میں کوئی قناعت پسندی نہیں، قطعاً اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ جائز طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کما لیجئے، لیکن وہ جائز سٹینڈرڈ جائز ہو، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن والا، اپنی انٹرپریٹیشن والا جائز نہ ہو. ٹھیک ہے کہ جی ہم کریڈٹ کارڈ پہ پیمنٹ نہیں لیتے، بڑا سا لکھ کے لگایا ہوا ہے، کروڑوں روپے کی دکان ہے، کاروبار ہے، اور وہ کہ جی ہم نہیں لیتے، جی ہم اسلامی وجہ سے نہیں لیتے. حالانکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم شو نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا بزنس کتنا ہے، اور ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے اس کو ہم نے لپیٹ کچھ اور طرح سے لیا ہے. تو جائز کی میں بات کر رہا ہوں، جو سٹینڈرڈ جائز ہے، جو میرا جائز نہیں ہے بلکہ جو سٹینڈرڈ جائز ہے ایکچولی. سو یہ ضروری ہے ایک معاشرے کے لیے کہ ہر فرد پروڈکٹیو ہو، سوائے ان چند لوگوں کے جو کہ چند ہوں گے جو کہ ڈسیبلڈ ہیں ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ، اور وہ اس طرح سے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. ان کی ذمہ داری معاشرے کو اٹھانی ہے، ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. سو وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ تبھی ہو سکے گا اگر میجورٹی پروڈکٹیو ہے اور مائنورٹی ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے جس کو ضرورت ہے کہ اس کی کیئر کی جائے. تو پھر ٹھیک ہے، پھر معاشرہ اچھا چل رہا ہوگا. ہمارے ہاں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ محنت کر رہے ہیں، بہت لوگ محنت کرتے ہیں، بہت لوگ پروڈکٹیو ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک دیر از اے سرٹن پرسنٹیج جو کہ پیراسائٹ ہے، جس میں ساری کی ساری گورنمنٹ بھی شامل ہے، جو لوگوں کی کمائی میں سے زبردستی خون چوس رہے ہیں ان کا، جو ان کا حق بنتا نہیں ہے. وہ اپنے حق سے بہت زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک حق ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی شخص اگر ایک جاب کرتا ہے، گورنمنٹ کی ملازمت بھی کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو ملنے چاہیے نا پیسے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. وہ بھی پروڈکٹیو آدمی ہے، اس کو لینے چاہیے پیسے، اس کو ملنے چاہیے. لیکن اگر وہ اپنے حق سے بہت زیادہ لے رہا ہے تو پھر وہ ناجائز ہے، پھر وہ خون چوس رہا ہے لوگوں کا ایکچولی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو جائز طریقے سے اپنی محنت سے پروڈکٹیو بنائے تاکہ پورا معاشرہ ترقی کر سکے.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔